جلد پر دانے نکل آتے ہیں، خارش ہوتی ہے اور خارش پھر بڑھ کر بخار کی شدت اختیار کر لیتی ہے اور بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اکثر لوگ عام الرجی اس کو سمجھتے ہیں، موسمی اثرات بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض اوقات یہ علامات جو ہیں یہ ایک معتدی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کو کہ ہم چکن پاکس کہتے ہیں، جس کو ہرپیس زوسٹر کہا جاتا ہے یا پھر مونکی پاکس۔ یہ تینوں میں کیا ڈفرنس ہے، یہ ایک ہی بیماری کا نام ہے، اور بچوں کو کیوں یہ زیادہ جلدی اٹیک کرتے ہیں؟ اور یہ جو ایک مت ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایک بار ضرور یہ چکن پاکس نکلتے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ اس کی جو ویکسینیشن ویسے تو ہم اپنے بچوں کی جو کرواتے ہیں وہ کس حد تک اس کے لیے مفید ہیں، یا الگ سے کوئی ویکسینیشن اس کی کروانی چاہیے، کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، اور کون سی ایسی ابتدائی علامات ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں اپنے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ماہر ڈرمٹولوجسٹ ہیں جناب ڈاکٹر شہباز صاحب، مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اچھا جی، آج چکن پاکس، ہرپیس زوسٹر، مونکی پاکس، یہ سب کیا ہے؟ اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ایک ہی بیماری ہے؟ مس مدیحہ، تینوں ڈیفرنٹ بیماریاں ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا چکن پاکس جو ہے زیادہ تر بچوں میں آتی ہے، خسرہ کہتے ہیں جی جی جی، خسرے کی طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بخار ہوتا ہے بچوں کو، اچھا، اور بخار کے ساتھ پھر گلا خراب، اور ساتھ میں چانسز ہو سکتے ہیں کہ چیسٹ کا انفیکشن بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہ ساری باڈی پہ پانی والے جو ہیں دانے بنتے ہیں۔ وہ جو چھالے بنتے ہیں وہ زیادہ تر شروع ہوتے ہیں کمر سے، یا جو ہے چیسٹ سے شروع ہوتے ہیں، باقی باڈی پہ بعد میں پھیلتے ہیں۔ ہاں جی، تو 7 to 10 days میں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کو ہم بڑے سپرفیشل سے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیو ڈراپس بڑا پینفل ہوتا ہے آن روز پیٹلز۔ ہاں جی، جس طرح پیچھے سے تھوڑا روز پیٹل جیسے لالی والا ہوتا ہے دانہ، ہاں، بیک گراؤنڈ میں لالی ہوگی اور اوپر چھوٹا سا جو ہے وہ پانی کا چھالا پڑا ہوگا، تو پینفل ہوتا ہے، ایچی ہوتا ہے، بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس بچوں کو میں۔ آپ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے، جی 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 بالکل، اور بچے جو ہیں فیور کی وجہ سے اور دوسرا گلا خراب ہونے کی وجہ سے ان کا انٹیک کم ہو جاتا ہے، کم کھانا پینا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے چکن پاکس میں بیسیکلی تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے، اینٹی وائرلز تو ہمارے پاس نہیں ہے، سپورٹیو کیئر کرنی ہوتی ہے۔ یہ وائرل ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچوں کے سامنے تو یہ منہ سے لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے نام، مطلب اس قدر کہ جلدی اس کا اتنا اس قدر وائرل ہے کہ فوری طور پر دوسرے پر اٹیک۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ایک بچے کو ہوا ہے تو اس کے سامنے کیئر کرنی چاہیے، چونکہ یہ جو آپ کے ریسپیریٹری ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جب میں بول رہا ہوں تو میرے جو ایئر جو میرے ماؤتھ سے نکل رہی ہے ان کو ریسپیریٹری ڈراپلیٹس کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑے بہت جو ڈراپلیٹس آتے ہیں اس کے ذریعے پھیلتا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ کنٹیجیس ہے۔ اس وجہ سے دیکھا گیا ہے اگر کلاس میں ایک بچے کو ہو جو ساری کلاس کو ہوتا ہے۔ اس کی ویکسینیشن جیسے آپ نے بتایا بچوں میں ہوتی ہے چکن پاکس کی، تو اس کی وجہ سے بہت کم اس کا انسیڈنس ہے، لیکن ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بریک تھرو چکن پاکس، وہ ایسے بچوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کی ویکسینیشن ہوئی ہو، تو لیکن اس کی سیویرٹی کم ہوتی ہے، وہ اتنی شدت کا نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ ان ویکسینیٹڈ بچوں میں ہوتا ہے۔ اس کا جیسے میں نے بتایا، اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بچے کو ہم نے آئسولیٹ کر دینا ہے تاکہ اس کو آئسولیشن کی وجہ سے دوسروں کو نہ لگے، خاص طور پہ بزرگوں سے اور چھوٹے بچوں سے۔ اس کو اگر اسکول گوئنگ ہے تو اسکول سے اس کو 5 سے 7 دنوں کے لیے چھٹی کروانی پڑتی ہے۔ عام طور پہ جیسے گلا خراب ہوتا ہے یا ریش نکلتا ہے اس سے 2 دن پہلے اس کی ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے، کنٹامینیشن ٹرانسمیشن اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے جب تک ان کے اوپر وہ سکڑ نہیں آ جاتا تب تک یہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے بچوں کو اسکول سے کالجز سے یا جو ہے مدرسہ وغیرہ جہاں پہ تعلیمی ادارے ان کو سیپریٹ رکھنا ہے، ان کو فیس ماسک پہنانا ہے اور ان کو ہائیڈریٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ بخار ہو تو اس کے لیے پیناڈول اور
گلا خراب ہو تو اس کے لیے گارگلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں. یہ بعض اوقات بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جب بڑوں میں کہتے آتا ہیں ہے. پانی سے دور رکھنا چاہیے ایسے پیشنٹ کو, ایسا کوئی اس کا کہ آپ نے بتایا نا کہ میکسیمم 7 days کا یہ پورے ایک ویک کا سکتا ہے, اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ اس کے بعد یہ بہتری دانے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی سے دور رکھنا ہے کیونکہ پانی والے چھالے ہوتے ہیں نا, وہ دانے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر بچے کو جب وہ ریکور کر جائے تو اس کو شاور دیں اس کو اچھے سے, اور اس کے سارے کپڑے وہ دھوپ میں سکھائیں, اور بڑا احتیاط کرنی ایگزیکٹلی وہ جو اس طرح جیسے ریسپیریٹری ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے اسی طرح فومائٹس وغیرہ جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی اس کے ٹرانسمیشن ہوتے ہیں, تو ان کو بھی سیپریٹ رکھنا ہوتا ہے. پھر اگر یہ بڑوں میں ہو جائے یا حاملہ خواتین میں ہو جائے یا بزرگوں میں ہو جائے جو کہ جن کو انڈر لائن کوئی اور کرونک بیماری چل رہی ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو ان کے لیے بڑا یہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے, چونکہ یہ اس کا ایک جو ہے ایک اس کی بیماری ہوتی ہے جو کہ دماغ پہ اثر کرتی ہے. جب وہ دماغ پہ اثر کرتی ہے تو اس میں پھر ہمیں آئی سی یو میں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا دماغ پہ بھی اثر جی اس کا بڑوں میں اسی وجہ سے یہ نقصان دہ ہے کہ یہ دماغ پہ بہت برا جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, دماغ کو اس کو انکیفلائٹس کہتے ہیں, دماغ پہ بھی اس کا جو ہے بیماری وہاں تک بھی جا سکتی ہے. تو اس میں پھر اینٹی وائرلز ہمیں دینی پڑتی ہیں. بچوں میں عام طور پہ سپورٹیو کیئر ہوتا ہے, اگر بہت زیادہ نہ ہو ان میں بھی اینٹی وائرلز دی جا سکتی ہیں, لیکن بڑوں میں تو ہمیں ضروری دینی پڑتی ہیں. اسی طرح جو فیمیلز ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, ان میں امیونوگلوبولنز ہوتی ہیں, وہ انجیکشنز آتے ہیں. جی بیبی کو بھی اسی وجہ سے بعض اوقات اللہ نہ کرے اگر شروعات میں ہو جائے, پریگننسی کے شروع میں ہو جائے تو پھر اس کا ٹرمینیشن بھی جو ہے پلان کی جاتی ہے. یس, کہ بچے میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہ آ جائیں. اس وجہ سے ہرپیز یہ جو چکن پاکس ہے اس کو ویریسیلا کہتے ہیں, یہ بچوں میں تو اتنی زیادہ مہلک نہیں ہے, لیکن بڑوں میں اس کی جو مورٹیلٹی ہے, جو ہلاکت کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں, خاص طور پہ بزرگوں میں. ٹھیک ہے, اور جو پریگننٹ لیڈیز میں بھی جو کہ امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اس کا احتیاط کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بات کی تھی ہرپیز زوسٹر کی. ہرپیز زوسٹر بھی ایکچولی یہی وائرس ہوتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ایک وہ چل رہی ہے, ایڈ چل رہی ہے کہ آپ کا چکن پاکس جو ہے بڑھاپے میں جا کے شنگلز کی صورت میں واپس آ سکتا ہے. وہ ایکچولی جو ہرپیز زوسٹر ہوتا ہے یہ آپ کو چکن پاکس کی طرح صرف باڈی کی ایک سائڈ پہ نکلتا ہے اور ایک لائن میں نکلتا ہے. یہ دونوں سائڈوں کو انوالو نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں شنگلز. ایسے فار ایگزامپل چیسٹ پہ شروع ہوا ایسے بیک سائڈ پہ, فیس پہ شروع ہوا ایسے ایک سائڈ پہ. اس میں بھی چھالے بنیں گے پانی والے بہت زیادہ, اور اس میں بہت سویئر پین ہوتا ہے. اتنا پین ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ چیسٹ پہ نکلتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ کہیں مجھے جو ہے وہ دل کا وہ درد ہو رہا ہے. ٹانگ کے بیک سائڈ پہ نکلتا ہے تو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے شیٹک ہے. بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس میں, ایسے جیسے کسی نے سٹیب کیا ہو, جیسے کوئی خنجر گھونپ رہا ہو. یا اس میں جو ہے وہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں روتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے کوئی بے ہوشی والی دوائی دے دیں کہ ہم سوئے رہے ہیں, ہمیں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے. تو یہ کتنے دن کا ہوتا ہے اس کا دورانیہ؟ اس کا عام طور پہ جب چھالے بنتے ہیں ہرپیز زوسٹر کے شنگلز کے, وہ 7 دن سے لے کے 2 ہفتے تک رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اس کا ایکچولی جو ایک نرو ہوتی ہے, جو ہماری نسیں ہوتی ہیں, اس کو پوری کو ڈیمیج کر دیتا ہے. جب اس کو ڈیمیج کرتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ نرو کی ری جنریشن نہیں ہوتی اور وہ پین جو ہوتا ہے ساری زندگی کے لیے رہتا ہے. اس کے لیے بڑے سویئر قسم کے ہمیں پین کلرز دینے پڑتے ہیں فار ایٹ لیسٹ 2 to 3 years, جس میں تھوڑا بہت جو ہے نرو ری جنریشن ہو جائے, اور بعض کا ہمیں لائف لانگ بھی دینے پڑتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہیں وہ بلاکس آتے ہیں. کوئی ویکسینیشن نہیں ہے یہ جو ہرپیز زوسٹر آپ بتا رہے ہیں؟ ہرپیز زوسٹر جو ہے ایکچولی اس کی ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک ویکسین لانچ ہوئی ہے شنگرکس کے نام سے. تو وہ ریکمینڈڈ ہے 50+ کے لیے, چونکہ زیادہ تر بزرگوں میں آتا ہے یا امیونو کمپرومائز میں آتا ہے. تو اس کی 2 ڈوزز جو ہیں وہ تقریباً 97% تک کوریج کرتی ہیں. تو ابھی یہ ریسنٹلی آئی ہے, کوئی 5-6 مہینوں میں پاکستان میں لانچ ہوئی ہے. لوگ لگوا رہے ہیں, لگائی جا رہی ہے ابھی لوگوں کو ہم نے پرسکرائب کرنا شروع کیا. سرکاری اسپتالوں میں ہے یا پرائیویٹ آپ کو اپنے طور پہ لگوانی پڑتی ہے, اور کیا مہنگی ہے یہ؟ 90,000 کا کوئی 2 جو ہیں ڈوزز اس کا خرچہ ہے. ایک کوئی 40 سے 50 ہزار کی ہے. تو 2 آپ کو ڈوزز لگوانی پڑتی ہیں 2 months اپارٹ, اور اس سے 97% تک جو ہوتی ہے وہ سیویرٹی اس کی کم ہو جاتی ہے.
اور اس سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ تیسرا مونکی پاکس. جی منکی پاکس جو کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے کامن ہوا پڑا ہے, اس میں بہت سارے کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس او پی ڈیز میں بھی. یہ جو ہے بالکل اسی طرح کا جیسے ہم لوگ ایک بیماری سنتے تھے اسمال پاکس, چیچک کی بیماری, جس میں جہاں ہم دیکھیں بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک وائرل ڈیزیز ہے, لیکن اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں مورٹیلٹی بہت زیادہ تھی, اس کا بہت زیادہ جو ہے لوگ اس میں 30 to 40% لوگ جو ہوتے تھے مر جاتے تھے. لیکن اس میں جو ہے وہ بہت کم ہے, 1 to 3% ہے. اور یہ زیادہ تر شروع ہوتا ہے اسی طرح جیسے بخار ہوا, گلا خراب ہوا, اور ساتھ میں اس کے جو اس کا ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے چکن پاکس سے وہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں آپ کے بہت بہت بڑے یہاں پہ گلٹیاں بن جاتی ہیں, جس کو لمف نوڈز کہتے ہیں. لمف ایڈینائٹس ہوتا ہے, لمف نوڈز ہوتے ہیں ہمارے گلے میں بھی, ادھر گردن کے پیچھے, تو وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. ایک اس کا وہ ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں. جی وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا اس کا یہ کہ یہ فیس سے شروع ہوتا ہے, باقی باڈی پہ پھر جاتا ہے. اور اس میں جو جس طرح چکن پاکس میں چھوٹے چھوٹے سے چھالے بنتے ہیں پانی والے, اس میں بڑے بڑے چھالے بنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امبلیکیٹڈ, یعنی کہ وہ تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پینفل ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور زیادہ اس میں جو ہوتا ہے فیور چکن پاکس کی نسبت زیادہ تیز ہوتا ہے. اور یہ آج کل ہمارے پاس بہت سارے کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن لکیلی اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ریسپیریٹری ڈراپلیٹس نہیں ہوتی, یعنی کہ سانس لینے سے زیادہ وہ نہیں پھیلتا. یہ زیادہ تر اس کی جو بندے کے جو زخم بنے ہوئے ہیں اس کو کانٹیکٹ کرنے سے, یا اس کے ساتھ باڈی ٹو باڈی کانٹیکٹ سے, یا پھر اس کے کپڑوں کے ساتھ, ایسے زیادہ پھیلتا ہے. ویسے تو یہ اس کی ویکسینیشن ایزیلی, اس کی ویکسینیشن جو ہے ایکچولی اس کی ویکسینیشن وہی جو اسمال پاکس کی ویکسینیشن تھی اس کو ٹرائی کیا گیا, تو وہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے منکی پاکس کے کیسز کم ہوئے. کیونکہ یہ جو زیادہ تر یہ بیماری تھی پہلے یہ افریقن کنٹریز میں تھی پریویلنٹ, لیکن ابھی یہ پاکستان میں بھی. تو کیا اس کو مونکی پاکس کیوں کہتے ہیں, کہ بندروں سے ایکچولی 1958 میں یہ سب سے پہلے جو ہوا تھا اٹیک, جو سب سے پہلے یہ پتہ چلا تھا وہ بندروں میں پتہ چلا تھا, اس وجہ سے اس کو منکی پاکس. مطلب یہ بندروں کی بیماری ہے. یہ ایسی کچھ بیماری ہوتی ہے جو جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں. یہ بندروں سے یا جو ہے روڈنٹس جنہیں چوہا وغیرہ کہتے ہیں ان سے انسانوں میں آئی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں زونوسس. زونوٹک جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ چوہے کھاتے ہیں, یا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کچھ اس طرح کے جیسے چائنیز ہیں وہ سارے اس طرح کے جانور وغیرہ کھاتے ہیں, ان سے آ سکتی ہیں, ان کی سیکریشن سے, یا انہوں نے وہ بعض کے پیٹ رکھے ہوتے ہیں تو ان کے اسکریچ کرنے سے تب بھی آ سکتی ہے یہ بیماری. تو زیادہ تر جو ہے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہوتی ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو. تو اس میں ہم نے جو ہے اس میں اویئرنیس کے لیے لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ کو ایسے جو ہے پانی والے چھالے بن رہے ہیں جو کہ پینفل بھی ہیں, اور ساتھ میں آپ کے گلے میں موٹے موٹے جو گلٹیاں بن رہی ہیں, ساتھ میں بہت زیادہ فیور ہے, تو دیٹس مین کہ آپ کو وہ ہے آپ کو منکی پاکس ہے. اس میں گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم نے صرف سپورٹیو کیئر دینی ہے آپ کو. بخار کے لیے پیناڈول دے دینی ہے, پانی کے انٹیک زیادہ کروانا ہے, کھانا بہتر کروانا ہے تاکہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی جو کہ آج کل اویلیبل ہے, بڑے جو ہاسپٹلز ہیں جیسے جنرل ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, تو ادھر جا کے وہ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگ کسی اور لیب سے کروانا چاہیں تو وہ وائرل ڈی این اے ہوتا ہے PCR کے تھرو, وہ اس کا ٹیسٹ بھی پاسبل ہے. اچھا, پھر ظاہر ایچنگ ہوتی ہے ان تینوں کیسز میں, آپ بتا رہے ہیں تینوں کیسز میں ایچنگ بھی ہوتی ہے. پھر وہ جو لوگ کھجاتے ہیں, خارش کرتے ہیں, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی کو ایک دفعہ وہ ہو گیا جو پہلا تھا چکن پاکس, تو وہ دوبارہ اس کو نہیں ہوگا. عام طور پہ اس کی امیونٹی ہوتی ہے 99% ہوتی ہے, لیکن 1% پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہو سکتے ہیں. لیکن جس کو چکن پاکس ہوا ہے اس کو تو 110% چانسز ہیں کہ اس کو ہرپیس زوسٹر ہوگا. چونکہ ہرپیس زوسٹر جو ہے وہ اگر آپ کو نہیں بھی ہوا ہرپیس یہ جو چکن پاکس ہے, تو اگر آپ چکن پاکس والے بندے کے پاس گئے ہیں تو اس سے آپ کی وہ باڈی میں جا کے وہ جراثیم سو جاتا ہے, ڈورمنٹ سٹیج میں چلا جاتا ہے. وہ ہماری جو نرو روٹس ہوتی ہیں
ہمارا جو اسپائن ہے وہاں پہ جا کے سو جاتا پھر ہے وہ تو اور وہ کبھی بھی جا کے بچپن میں پھر ڈاکٹر شہباز جو کہا کرتے تھے کہ نام بھی وہ نہیں کبھی لینا بھی ہے، نکل آتا تھا، نام بھی نہیں لینا، تو صحیح کہا کرتے تھے آپ جو سائنس وہ جتنی بھی کبھی بھی نکل بتا سکتا رہے ہے، ہیں جب بھی ہم کمزور ہوں گے یا سٹریس میں ہوں گے تب جو ہے ہرپیز زوسٹر بن کے وہ آ جاتا ہے، اور ہرپیز زوسٹر جو ہے وہ زیادہ پینفل ہے۔ یہ جو چکن پاکس ہے یہ اتنا زیادہ پینفل نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگوں میں یہ خود ہی سیلف ریزالونگ ہوتا ہے، اور منکی پاکس بھی اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتا، لیکن ہرپیز زوسٹر جو ہے اس کے لائف لانگ جو پین ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ تو اس کی کتنے کیسز پاکستان میں کیا ریشو ہے اس سر بہت زیادہ، بہت کامن ہے، ہرپیز زوسٹر جو ہے وہ تو بہت کامن ہے، خاص طور پہ جو 50+ لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ اس کی جو ہے قابل علاج ہے یہ؟ قابل علاج تو ہے، لیکن اس کا اگر 72 آورس کے اندر ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو اینٹی وائرلز دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نرو ڈیمیج بچ جاتا ہے، جب نرو ڈیمیج بچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پین کم ہوتا ہے، پین ہوتا ہے جی وہ اس وجہ سے جب بھی آپ کو کسی ایک جگہ پہ باڈی پہ دانے نکلتے ہیں یا چھالے نکلتے ہیں یا پین ہوتا ہے تو آپ کو فوراً ڈرماٹولوجسٹ کے پین پاس بھی بے شک دانے اور چھالے نہ نکلیں، صرف پین ہوتا جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی قسم کے چھالے نہیں نکلتے، صرف وہاں پہ آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پین ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ چھالے نکلنے سے 7 دن پہلے یا 3 دن پہلے آپ کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ، پھر بعد میں چھالے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ کو کچھ ایسی پریزنٹیشن ہو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تاکہ آپ کو ٹائملی جو ہے چھالے نکلنے سے کہ 72 آورس کے اندر آپ کو اینٹی وائرل شروع کروائے جائیں، اور وہ اینٹی وائرلز کی وجہ سے آپ کی نرو بچائی جا سکے اور پین سے بچا جا سکے۔ اچھا بچوں کو جو ویکسینیشن بچوں کی کرواتے ہیں نا، ہے نا، اس میں کتنے مہینے کی ہوتی ہے؟ اب تو میرے بچے تو 2 ڈوزز ہوتی ہیں اس کی، تو وہ منتھ اپارٹ لگتی ہیں، وہ ڈفرینٹ جو ہے اسکیجولز ہیں، اگر کبھی مس ہو جائے تو اس کے حساب سے وہ جو ہے ڈفرینٹ لگتی ہیں۔ تو اس میں چکن پاکس کی ہے، چکن پاکس کی اس میں میرے خیال سے اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی انیشیٹو لے، اور نہیں گورنمنٹ تو اس کے لیے کر رہی ہیں، گورنمنٹ باقی بھی ایڈ کرے نا، ساری اس میں ایڈڈ ہیں۔ یہ جو ابھی شنگلز کی ہے، ہرپیز زوسٹر کی ایکچولی 50+ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو اولڈر دین 50 ہوتے ہیں، اور جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ابھی پاکستان میں آنا ابھی تو شروع ہوئی ہے، تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اس میں ویکسین اسکیجول میں ایڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز آپ کے آنے کے لیے۔